فرماتے ہیں ایک دن آسمان نے زمین سے پوچھا، اے زمین ایک بات تو بتا، تو اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ تم ہر وقت چپ کیوں رہتی ہو؟ جوانوں، آج کا بیان بڑا ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج کی گفتگو بڑی ہی دلچسپ ہونے والی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن کھلے آسمان نے زمین سے پوچھا، اے زمین تم اتنی چپ کیوں رہتی ہو؟ تم ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہو؟ مجھے دیکھو، بارش کے دنوں میں کس طرح گرجتا ہوں، کس طرح آوازیں دیتا ہوں، تیرے اوپر رہنے والے لوگوں کو خوف میں ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح گرجتا ہوں کہ تیرے اوپر رہنے والے لوگوں کو خوف میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک تو ہے جو ازل سے چپ ہے، چپ تھی، چپ ہے اور چپ رہے گی، اور ابھی تک بھی چپ ہے۔ اور بتا تو صحیح تیری خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ بتا تو صحیح تیرے چپ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ آسمان زمین سے پوچھ رہا ہے، اس کے چپ ہونے کی وجہ پوچھ رہا ہے، زمین کے ہر وقت خاموش رہنے کی وجہ پوچھ رہا ہے۔ اور تجھے بیماری کیا ہے اور تجھے تکلیف کیا ہے؟ بتا تو صحیح تو ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہے؟ جب آسمان زمین پر ہنسنے لگا، طنز کرنے لگا، تو پھر آ کر زمین نے مسکرا کر کہا میری خاموشی ہی میری طاقت ہے۔ اے آسمان تو نہیں جانتا، میری خاموشی ہی میری طاقت ہے۔ میرے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے میں سب کچھ سہ لیتی ہوں۔ میرے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے میں سب کچھ برداشت کر لیتی ہوں، سب کچھ سہ لیتی ہوں، لیکن کبھی بھی اپنے رب کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ میرے اوپر جو کچھ بھی ہوتا ہے، زمین نے رو کر کہا، میرے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ اے آسمان کیا پوچھتے ہو؟ میں خاموش ہوں، چپ ہوں۔ میری خاموشی کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میرے اوپر بسنے والے لوگ میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زمین نے رو کر کہا، اے آسمان میرے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی۔ ظالم جب بھی میرے اوپر قدم رکھتا ہے تو میں تھر تھر کانپتی ہوں، لیکن میں نے کبھی اللہ کے حضور شکوہ نہیں کیا۔ حرام کھانے والا جب میرے سینے پر چلتا ہے تو کوئی مجھ سے پوچھے کہ میرے اوپر کیا گزرتی ہے، لیکن پھر بھی میں خاموش رہتی ہوں۔ وہ لوگ جو جھوٹ بول کر اپنے حق سے زیادہ زمینیں مارتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، جب میرے اوپر اپنا بوجھ ڈالتے ہیں نا تو میں گھٹن محسوس تو کرتی ہوں، لیکن کبھی آواز نہیں اٹھاتی، اللہ کے حضور شکوہ نہیں کرتی۔ مجھے گواہ بنایا جاتا ہے قتل و غارت کا۔ جب خون بہا جاتا ہے تو میری مٹی سرخ ہو جاتی ہے، اور میں اپنے رب کے حضور گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہوں، لیکن پھر بھی میری زبان بند رہتی ہے، پھر بھی میں اللہ کے حضور شکوہ نہیں کرتی۔ میرے اوپر وہ منحوس قدم بھی پڑتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، والدین کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ سہ کر بھی والدین کو دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، ان کی عزت والی پگڑی خاک میں ملاتے ہیں، اور میں یہ سب کچھ سہ کر بھی کسی کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں دلاتی۔ یہ سب کچھ سہتی رہتی ہوں، میں خاموش رہتی ہوں۔ جو انسان اپنے ہی بھائی کے حقوق چھینتا ہے، غریب بہن کا حق مارتا ہے، جب وہ میرے اوپر چلتا ہے نا تو میں اندر ہی اندر پھٹنے لگتی ہوں، اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خاموش رہوں، میں چپ رہوں، کیونکہ میرا خاموش رہنا ہی میرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جب زنا کرنے والا میرے اوپر قدم رکھتا ہے نا تو میرا چیخنے کو دل کرتا ہے، لیکن میرے اندر کا ہر زخم مجھے پکار کر کہتا ہے کہ انتظار کرو، چیخو مت، انتظار کرو، ایک دن اللہ کا عدل ان سب کو ضرور بے نقاب کرے گا۔ اللہ کا عدل ان سب کو ضرور جھوٹا کرے گا، تمہارا حق دے گا۔ انہوں نے جو تیرے اوپر ظلم کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ تمہیں ان سے بدلہ لے کے دے گا، اللہ تمہارا انصاف کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ زمین کا یہ درد سنتے ہی
آسمان حیرت میں ڈوب گیا، حیرت میں ڈوب کر کہنے لگا اے زمین، تم پر ہر روز لاکھوں قدم چلتے ہیں، تمہیں زخمی کیا جاتا ہے، تمہیں قتل کیا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، تیرا جگرا پھاڑا جاتا ہے، پھر بھی تم شکایت کیوں نہیں کرتی؟ زمین نے ایک بار پھر سے ایک گہری سانس لی، گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میری ہر تکلیف کا حساب لینے والا ایک دن آئے گا، میری ہر ایک تکلیف کا، میرے ہر ایک درد کا حساب لینے والا ایک دن آئے گا۔ میری خاموشی ہی میرے لیے اچھی ہے اے آسمان، کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے کہ میں خاموش رہوں۔ اللہ اکبر، میرے رب کا حکم ہے کہ میں خاموش رہوں۔ لیکن اے آسمان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اتنے بلند ہو؟ اب زمین کہنے لگی اے آسمان، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم اتنے بلند ہو، اتنے بلند ہو کر بھی تم شور کرتے ہو؟ آسمان تم کتنے بلند ہو، اتنے بلند ہو کر بھی شور کرتے ہو۔ بلند مقام رکھنے والے شور نہیں مچایا کرتے۔ آسمان نے کہا میں کب شور کرتا ہوں؟ میں تو شور نہیں کرتا۔ زمین بولی جب طوفان آتے ہیں، جب بادل گرجتے ہیں، جب بجلی کڑکتی ہے تو تم شور مچانے لگ جاتے ہو۔ آسمان کے شور کی آپ لوگوں نے آواز سنی ہوگی۔ تو زمین نے کہا تم شور مچانے لگ جاتے ہو۔ اے آسمان، تم بلند ہو کر بھی کمزور ہو، اس لیے تو شور مچانے لگ جاتے ہو، چیخنے لگ جاتے ہو۔ تم بلند ہو کر بھی کمزور ہو اور میں نیچے ہو کر بھی مضبوط ہوں، کیونکہ میں نے صبر کو اپنا زیور بنایا ہوا ہے، میں نے اللہ کی رضا کو اپنا زیور بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں کا یہ مکالمہ، بات چیت ابھی جاری ہی تھی کہ ساتھ میں ہی کھڑا ایک پرانا درخت بول اٹھا۔ ساتھ میں ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ دونوں کا مکالمہ ابھی جاری ہے، دونوں کی لڑائی ابھی جاری ہے۔ ساتھ میں ہی ایک درخت کھڑا تھا۔ درخت ہنس کر بولا تم دونوں اپنی اپنی حالت زار پر بات کر رہے ہو، لیکن جانتے ہو اصلی حقیقت کیا ہے؟ تم اپنا رونا تو رو رہے ہو، لیکن اصلی بات جانتے ہو، اصلی حقیقت جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصلی سچ کیا ہے، اصلی حقیقت کیا ہے۔ کہنے لگا سکون نہ زمین میں ہے، سکون نہ آسمان میں ہے۔ اب درخت نے ان دونوں کو جواب دیا، کہنے لگا سکون نہ زمین میں ہے، سکون نہ آسمان میں ہے، بلکہ سکون اس بندے کے اندر ہے جس بندے نے خود کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے۔ سکون نہ زمین میں ہے، سکون نہ آسمان میں ہے، سکون تو صرف اس بندے کے اندر ہے جس نے خود کو اپنے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، جس نے خود کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ مطلب آسمان بھی اتنا بڑا قیمتی نہیں ہے، قیمتی چیز ہوتی تو اس کے اندر سکون نہ ہوتا۔ زمین بھی اتنی بڑی قیمتی چیز نہیں ہے اللہ کے سامنے، اگر زمین قیمتی ہوتی تو اس کے اوپر سکون نہ ہوتا۔ وہ قیمتی انسان ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ درخت کہنے لگا اے زمین، اے آسمان، مجھے دیکھو، میں صدیوں سے یہاں کھڑا ہوں، طوفانوں کو سہتا ہوں، گرمیوں کی شدت برداشت کرتا ہوں، سردیوں کے موسم میں برف باری برداشت کرتا ہوں، اور موسموں کے بدلتے رنگ بھی دیکھتا ہوں، لیکن کبھی بھی اللہ کے حضور شکوہ نہیں کرتا، کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے پتے جھڑنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے پتے جھڑنے سے پہلے بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور بعد میں بھی میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہائے، درخت کی یہ بات سن کر زمین و آسمان دونوں خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ پھر بولنے والا، مزاح کرنے والا آسمان بھی چپ ہو گیا، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ حقیقی سکون تو اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہنے میں، حقیقی سکون تو اللہ کی رضا میں، حقیقی سکون تو اللہ کی مرضی میں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو سکون کی کمی محسوس کر رہے ہیں، لاکھوں دولت مند ایسے ہیں قبلہ
جو آج بھی سکون کی کمی محسوس کر رہے ہیں. ان کے پاس اولاد بھی ہے، مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن سکون نہیں ہے. دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے. ان کے گھر سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں مگر دل خالی ہے، دل بے چین ہے. راتیں کروٹیں بدلنے میں گزر جاتی ہیں، نیند ان سے دور ہو گئی ہے. کروٹیں بدلتے